اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فی سورہ مجادلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان حزب اللہ هم المفلحون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانصر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب الزہرا بحق زہرا اشف صدر زہرا بظہور حجہ یا رب محمد اجل فرجان محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کان حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کنیزان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سوگواران مظلوم کربلا عزاداران شہداء کربلا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت دی، نہیں تو ہم اس قابل نہ تھے کہ کوئی ہدایت پاتے. مالک کا بہت ہی بڑا احسان کہ جس نے ہمیں اس عشرے میں ساتھ مل کر بیٹھ کر علم حاصل کرنے کی، شہزادی کو پرسہ دینے کی، زمانے کے امام کو یاد کرنے کی توفیق دی. عزیزان محترم، بس خدا کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے. اور آئیے ہم دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کہہ رہا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون. تم جان لو، خبردار ہو جاؤ، حزب اللہ جو ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے. عزیزان محترم، ہر کسی کا یہ سوال
کہ ہم کیسے فلاح پائے. How we get falah for dunya and akhirat in such a critical situation, in جو ہے چیلنجنگ جو سچویشن ہے ہمارے سامنے. عزیزان محترم، ذرا سا باہر نکلنا ہے گھبراتے ہیں، کچھ چیزیں لینے جانا ہے گھبراتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آٹو میں سے اترنا ہے ہم گھبراتے ہیں. عزیزان محترم، اور جو آسانی ہوتی ہے تب نیکیاں کرنا بڑا آسان، لیکن جب تکلیف کا معاملہ ہو تب جو ہے نیکیاں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے ہر طرف سے بیٹھا ہوا ہے ہمیں بہکانے کے لیے. بس پروردگار عالم ہمیں شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھے، بہترین انداز میں جو ہے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. ہم جو یہ کہتے ہیں، لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسی کریٹیکل سچویشن میں، ایسے چیلنجنگ ماحول میں ہم کیسے نیکیاں بچا لائے، تو آئیے ہم دیکھیں ہمارے اور آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم مولا کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں، مولا نے کیا کہا، ہر زمانے میں خدا کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو خدا کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، اپنے ذہنوں میں خدا کے حکم کو بٹھائے رہتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، اتنا کہہ کر مولا رکے نہیں، پھر امام نے آگے کہا کہ وہ جو ہے خدا کا حکم بجا لانے میں دیر نہیں کرتے. گویا مفہوم یہ مولا کا کہنے کا، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہوں. پھر امام نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں دریا کے بیچ میں جو کشتیاں راستہ بھول جاتی ہے، اس کے لیے جو لائٹ ہاؤس جو ہوتا ہے، ہماری زبان میں ہم کہے تو اونچائی پہ جلایا ہوا دیا جو ہوتا ہے، اس کے مانند ہے. عزیزان محترم، آج کل جیسے کروز نہیں تھے پہلے کے زمانے میں، وہ زمانے میں کیا تھا، چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھی، بڑی بڑیا کشتیاں تھی، لیکن تھی کشتیاں، مشین والا کوئی معاملہ نہیں تھا. لہٰذا کیا ہے، پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہے دریا کے کنارے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پہ لائٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں. وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے تھے اور اوپر بڑی لائٹ رہتی تھی، اور رات کے وقت جو ہے وہ لائٹ وہ جلا دی جاتی تھی اور وہ لائٹ افیکٹ دیتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے کشتیاں پار لگتی تھی. عزیزان محترم، تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں جو ہے اللہ کے کچھ چہیتے بندے ایسے ہیں کہ جو خدا کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، خدا کے حکم کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے رہتے ہیں. اور وہی لوگ کون سے کہلائیں گے، کون سے گروہ میں کہلائیں گے، حزب اللہ میں کہلائیں گے. عزیزان محترم، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن خدا سے رابطہ کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے. اور عزیزان محترم، جس کا رابطہ خدا سے ہو، پھر چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اسے کچھ فکر نہیں رہتی ہے. اور عزیزان محترم، یہ خدا سے رابطہ رکھنے کے لیے جو ہے سب سے بہترین عبادت کون سی، الصلاۃ ام الدین، ان قبلت قبل ما سواہا، ان ردت رد ما سواہا. عزیزان محترم، آج جو ہے ہم سجدے کے کچھ مسائل دیکھیں گے. کل ہم نے رکوع کے دیکھے تھے، آج جو ہے ہم سجدے کے دیکھیں گے، اور اس کے لیے نمبر ہے 1060. تو اس میں جو ہے سستانی صاحب کہتے ہیں کہ پیشانی زمین پہ پہنچے اور وہ ساکین حاصل کر لے ہمارا جسم، اس سے پہلے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سجدے کا ذکر شروع کر دے یا ذکر پورا ہو جائے، اس سے پہلے جان بوجھ کر سر اٹھا لے سجدے سے، تو اس کی نماز باطل ہے. عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے ہمیں کتنی جلدی ہے، کیا فرق پڑتا ہے، کتنے منٹ کا فرق پڑتا ہے. عزیزان محترم، کیا ایک بہترین انداز میں ایک مولانا نے مثال دی تھی، میں کبھی بھی نہیں بھولتی وہ مثال. وہ کہتے ہیں کہ 15 سال تک تمہیں اگر کوئی تمہارا بوس ایسا ہو کہ جو تمہیں مفت میں کھلا پلا رہا ہے،
پھر جو ہے اس کے 24 گھنٹے جو تمہیں دیے ہیں اس میں سے چند منٹ تم سے مانگ رہا ہے وہ بھی تم اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عزیزان محترم، جب یہ پوری زندگی مانگ لی جائیں گی تب کیا کریں گے؟ ملک الموت آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ رکو ذرا دیر. کیا کوئی کہہ سکتا ہے ہمارا بس چلے تو انہیں بھی کہہ دے میں یہ کام کر لوں، میں وہ کام کر لوں، بعد میں آتی ہوں؟ عزیزان محترم، بس خداوند عالم ہمیں نمازوں کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آگے ہم بڑھے. مسئلہ نمبر 1061 کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیشانی زمین پر پہنچے اس سے پہلے اگر کوئی شخص بھول سے ذکر کی شروعات کر دے اور پھر سر اٹھا لے اس سے پہلے اسے یاد آ جائے تو اسے اپنے جسم کو ساکین کر کے وہ ذکر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. اگر اتنے پریزنٹ مائنڈ ہو تو پہلے سے شروعات ہی کیوں کریں گے ہم؟ اگر ہو گئے ہیں پریزنٹ مائنڈ، بار بار اپنے آپ کو، ہماری بات ہوئی تھی مصلی پہ آئے تو پہلے 1-2 منٹ اپنے آپ کو سمجھا لے، دیکھو مجھے ایسا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے، ایسا پڑھنا ہے. خود سے بات کرنا بہت ضروری، لیکن ہم تو دنیا بھر سے بات کرتے لیکن اپنے آپ سے بات نہیں کرتے. ایک جگہ پہ کہیں بہت ہی بہترین انداز میں لکھا ہوا تھا کہ جو ہے گجراتی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سدھارک چاہیے. کون سے سدھارنے والے؟ کہ جو اپنے آپ کو سدھارے. ہمیں تو دوسروں کی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کو نصیحت دو، فلاں کو نصیحت دو، پہلے اپنے آپ کو تو نصیحت دو. تو ہر وقت 24 گھنٹے میں کچھ نہ کرو تو کچھ نہیں، لیکن نماز سے پہلے 1-2 منٹ اپنے آپ کو نصیحت دے دے، پھر نماز کی شروعات کرے. تو ہمیں کیا نصیحت دینا ہے؟ اگر بھول سے ذکر کر لیا سجدے میں سر جانے سے پہلے اور ہمیں یاد آیا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسے ریپیٹ کرنا پڑے گا. کیسے؟ ہمارے جسم کو، پیشانی کو ساکین کر کے پھر وہ ذکر کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. آئیے ہم دیکھیں مسئلہ نمبر 1062. اگر سجدے میں سے سر اٹھا لینے کے بعد کسی شخص کو اپنی بھول کا احساس ہوتا ہے کہ ذکر پورا کیا اس سے پہلے سر اٹھا لیا ہے تو پھر اس کی نماز صحیح ہے. مطلب جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو جو بھی کریں گے ہم وہ جان بوجھ کر یا ایسے ہی جان بوجھ کر ہی کہا جائے گا. انسان کو اشارہ، ہر بات میں تو ہمیں ساری چیزیں یاد رہتی ہے، نہیں یاد رہتا تو نماز کے لیے نہیں یاد رہتا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمیں کتنا یاد رہتا ہے کہ فلاں کے پاس میرے 10 روپے باقی ہے، اس نے دیے نہیں ہیں مجھے. رہتا ہے یا نہیں یاد؟ ہسبینڈ کے پاس سے آپ کو پیسے لینے کا دن ہے، پورا دن چین نہیں محسوس ہوتا، کیسے آئے شام کو، کیسے لے لے جلدی سے. عزیزان محترم، تو یہ جو ہے ہمیں اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، اپنے آپ کو نصیحت دینا ہے. آئیے آگے بڑھے. مسئلہ نمبر 1063 کہ اگر کوئی ذکر پڑھتے وقت سجدے میں اگر کوئی ذکر پڑھتے وقت جان بوجھ کر 7 اعضاء جو ہمیں رکھنا ہے، سب کو پتا ہے 7 اعضاء کون سے؟ ہماری کونیاں بھی جو ہے زمین پہ ہونی چاہیے، جینٹس کے مانند نہیں. جو 7 اعضاء کو زمین پہ رکھنا ہے اسے رکھ کر اگر کوئی ایک اعضاء کو بھی اٹھا لے تو اس کی جو ہے نماز باطل ہوگی. لیکن جب ذکر نہ پڑھ رہا ہو اس وقت اٹھا لے. ذکر نہ پڑھ رہا ہو تب پیشانی کے سوا اگر کوئی دوسرا اعضاء اٹھا لے، پیشانی اٹھا لیں گے تو سجدہ ہمارا پورا ہو جائے گا. لیکن ذکر نہیں پڑھ رہے ہیں اس وقت، ہم نے مثال کے طور پر کبھی ہم کرتے ہیں ایسا لوگ کہ ایک ہاتھ اٹھا کے کچھ ادھر سے ادھر رکھتے ہیں، پتہ نہیں تسبیح وہاں پہ رہ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ ہم جسم کو تو ساکین رکھنے کی کوشش کریں لیکن ہمارا ذہن ساکین نہیں ہے.
عزیزان محترم، تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیر اٹھا کر پھر سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ہم کیوں پہلے سے بالکل باقاعدہ جس طرح سے رکوع میں جانا ہے اس طرح سے رکوع میں جائے، جس طرح سے سجدے میں جانا ہے اس طرح سے سجدے میں جائے، ذرہ برابر بھی بعد میں ہلانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. وہ کب ہوگا؟ ہم مصلی پہ آ کے ایک دو پل کے لیے اپنے آپ کو سمجھا لیں گے، ہم ساکین ہو جائیں گے، ساری سوچ جو ہے ہمارے ذہن میں یہاں وہاں کی اس کو ساری سوچ کو نکال لیں گے، تب جا کے یہ ہوگا عزیزان محترم. نہیں تو نہیں ہوگا، بار بار غلطیاں کرتے رہیں گے ہم اور ہماری نماز کی شکل کو خراب کر دیں گے. تو عزیزان محترم کیا کہا کہ اگر کوئی دوسرے اعضاء کو اٹھا لیتا ہے تو پھر اسے وہ اعضاء کو زمین پہ رکھ کر جسم کو ساکین کر کے پھر جو ہے احتیاط ہے کہ وہ ذکر کو دوبارہ پڑھے. لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز احتیاط کی روح سے باطل ہے. ذرا سوچے. تو ہمیں سجدے میں ہمارے اعضاء کو ادھر ادھر کرنے کے لیے بہت زیادہ سوچنا پڑے گا کہ کیسے کر رہے ہیں ہم، کب کر رہے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے. آ گیا سب کو سمجھ میں یا ریپیٹ کروں؟ متفق سب؟ الحمدللہ. لاسٹ مسئلہ 1064. اگر کوئی شخص ذکر پورا ہو جائے سجدے کا، اس سے پہلے پیشانی اٹھا لے تو پھر وہ زمین پہ پیشانی نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی پیشانی رکھی ایک سجدہ ہمارا ہو گیا، برابر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اعضاء کو اٹھا لیا ہے تو وہ اعضاء کو رکھ کے دوبارہ وہ ذکر کو پڑھنا پڑے گا. تو ہمیں خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اعضاء ادھر ادھر کر رہے ہیں، ہمارے جسم کے 7 اعضاء میں سے کوئی بھی، یعنی کہ پیشانی تو نہیں، 6 میں سے کوئی بھی، تو پھر ہمیں دوبارہ رکھ کے صحیح انداز میں ساکین ہو کے پھر وہ ذکر کو دہرانا پڑے گا. پروردگار عالم ہم سب کو بہترین انداز میں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. سید الساجدین مولا زین العابدین مولا بی بی کی نماز شب اور جناب سکینہ کے لیے کیا کہنا. تاریخ زندان بتاتی ہے کہ بی بی سکینہ کی ایک نماز شب قضا نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. پروردگار جناب سکینہ کی وہ نماز شب کے صدقے میں ہماری نمازوں کو قبول فرما لے اور ہماری قوم کے ہر فرد کو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ ضعیف ہو، چاہے وہ بچہ ہو، ہر ایک کو بہترین انداز میں تمام نافلہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے لیے آواز بلند صلوات. عزیزان محترم، آج درد اور دوا میں نے ایک وہ درد کو سلیکٹ کیا ہے کہ جو پہلے کے زمانے میں لوگوں کو 50 اپ والے کو ہی ہوتا تھا، یا پھر کسی لیڈی کو ڈیلیوری میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہو تو ہی وہ درد ہوتا تھا. لیکن اب تو جوان بچوں کو، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، بوائز ہو یا گرلز ہو، ہر کسی تیسرے فرد کو دکھائی دیتا ہے یہ درد. وہ کون سا؟ پائلز، ہرس. اس کی وجہ کیا؟ ہمارا کھانا آج کے دور کا عزیزان محترم، اور پھر ڈائجسٹ کھانا نہیں ہوتا، تب جا کے وہ صحیح انداز میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو لیور کے اندر بھی جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے. جب لیور کے اندر خرابی ہو جائے تب جا کے وہ پائلز ہوتے ہیں. تو پائلز کی بیماری کے لیے کیا کیا جائے؟ اور عزیزان محترم، پائلز کا آپریشن کروانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ دوبارہ ہو سکتے ہیں. آئیے ہم دیکھیں پائلز کو کیسے ختم کریں. تو اس کے لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے مولا جعفر صادق علیہ السلام اجوائن اور اخروٹ کو ساتھ میں کھاؤ، دونوں کو ملا کر کھاؤ، وہ پائلز کو جلا دیں گے. عزیزان محترم، ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی نکلی ہے کہ وہ لوگ پائلز کا آپریٹ کر کے کاٹتے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ لائٹ دے کے جلاتے ہیں.
اوپر سے لائٹ دے کر جلانا بہتر ہے یا ایسی کوئی چیز کھا لے کہ جس سے خود بخود جل جائے وہ؟ تو یہ اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ دین اسلام ہی بتاتا ہے۔ چھٹے مولا نے کیا کہا کہ اجوائن اور اخروٹ دونوں کو ساتھ میں کھانا ہے۔ اور عزیزان محترم دیکھنا آپ کیسے پائلز چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو، وہ جو ہے پائلز کو جلا دیں گے۔ اور عزیزان محترم آگے جو ہے امام کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے پیٹ میں سے گیس کو نکال دیتا ہے اور کڈنی کو گرم کرتا ہے۔ کڈنی کو گرم کرنا یعنی کیا؟ یہ عزیزان محترم یہ ڈیزیز بھی آج کل بہت پھیلا ہوا ہے۔ پہلے کسی کو زیادہ سنا تھا کہ ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے، نہیں، کڈنی جو ہے فنکشن برابر نہیں کرتی۔ کیوں؟ کڈنی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کے لیے اس کو جتنی گرمی چاہیے اتنی جسم دیتا نہیں ہے گرمی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے لہذا کڈنی اس کا اثر میں آئی ہوئی ہے، تو کڈنی فنکشن نہیں کرتی برابر۔ تو عزیزان محترم امام کہتے ہیں اجوائن اور اخروٹ کو کھاؤ، پہلے تو وہ پائلز کو جلا دے گا، پیٹ سے گیس کو نکال دے گا اور کڈنی کو گرم کرے گا، یعنی کہ اس کا فنکشننگ جو ہے کڈنی کا وہ اچھے سے ہونے لگے گا۔ اور عزیزان محترم اگر کسی کو یورین پاس نہ ہو، کڈنی کا کام کیا ہے؟ یورین کو نکالنا۔ اگر یورین پاس نہ ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ پوائزن ہو جاتا ہے، پورے بدن میں پھیل جاتا ہے عزیزان محترم۔ تو ذرا سوچئے یہ کتنا وہ ہے ڈینجرس بیماری ہے اور ہم نے اسے ایزی لیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہے، ہمارا جسم خداوند عالم نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جو خود سے ریپیئر ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی مشین لے لیں، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی فیکٹری، 1,00,000 روپے والا موبائل بھی لے لیں، وہ خود سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جسم خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ خود سے جو ہے تھوڑے ٹائم میں ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ کتنا شکریہ ادا کریں۔ نعمتیں گننے بیٹھیں گے تو خدا کی جانب سے جو نعمت ہے اس کو نہیں گن پائیں گے عزیزان محترم۔ تو جو ہے آئیے ہم آگے دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس پانی تو لے کر نہیں، شہد سے جو ہے سورہ یاسین کو لکھ کر اسے دھو کر کوئی پی لے گا تو حرس کی فریاد جو ہے وہ چلی جائیں گی فوراً، پائلز جو ہے اس کو فوراً اسے شفا مل جائیں گی۔ کسی نے سوال کیا مولا بڑا پریشان ہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پائلز پک جاتے ہیں تو اس میں سے جو ہے پس نکلتا ہے، کبھی بلڈ نکلتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے اور انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے فریاد کی تو مولا نے کہا اگر تمہیں فوری راحت چاہیے تو تم شہد سے سورہ یاسین کو لکھ لو اور اسے دھو کر پی جاؤ، انشاءاللہ تمہیں شفا مل جائیں گی۔ اور خصوصاً حدیث معصوم سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچا خرما اور چاول کھانے سے پائلز کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ مجھے اجوائن اور اخروٹ سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے، تو اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کچا خرما، وہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں ہم، کھلیلا، وہ پیلے اور لال کھجور نہیں آتے، ہاں اسے کچا خرما بولتے ہیں۔ وہ کچا خرما اور چاول کو کھا لیں گا تو انشاءاللہ اس کی پائلز کی فریاد دور ہو جائیں گی۔ اور انجیر جو ہے وہ بہترین علاج ہے پائلز کا۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ کمزوری، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہے، کڈنی ورک نہیں کر رہی ہے، پائلز کی بیماری ہے، بال گر رہے ہیں، آنکھ میں روشنی کم ہے، یا یوں کہے کہ پورا کا پورا جسم اس کا ویک ہو گیا ہے، وہ انجیر کھانے کی شروعات کر دے۔ لیکن کیسے کھانا ہے؟ دن بھر میں 50 کھاؤں گے تو بھی اتنا فرق نہیں ہوگا جتنا رات کو 2-4 بوند پانی، مطلب کیسا کہ انجیر نرم ہو جائے اور جو ہے وہ بالکل پھول جائے، ایسا اتنا دھو کر، پہلے تو کوئی بھی ڈرائی فروٹ لو تو پہلے اسے دھونا ہے، کشمش ہو چاہے کھجور ہو جو بھی ہو اسے دھو کر کھانا ہے، اسے دھو کر بھگو دو رات کو اور نہار منہ 2 دانے انجیر کھاؤ صرف، اور پھر اس کے اوپر 4 گلاس پانی پی لو، اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ پانی جو پیئیں گے آپ، وہ آپ کے جسم کا کچرا صاف کرے گا۔ اور چائے وغیرہ پھر کب پینا ہے؟ پھر سے ریپیٹ کرتی چلوں، 2 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کچھ نہیں، انشاءاللہ آزما کے دیکھنا کیسا فائدہ ملے گا۔ اور والتین والزیتون،
قرآن مجید میں سورہ 3 کے نام کا پورا سورہ. وہ سورہ کی فضیلت یہ کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ کھانا مجھے ڈائجسٹ ہوگا یا نہیں، اس کے اوپر دم کر کے کھائے گا، انشاءاللہ اسے ڈائجسٹ ہو جائے گا. زہر بھی کھا لے گا تو اسے اثر نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم، اور جو ہے والتین والزیتون کے چھپے معنی تفسیر قرآن میں یہ لکھا ہے کہ والتین کے معنی امام حسن علیہ السلام اور زیتون کے معنی امام حسین علیہ السلام ہے. صلوات. اللہم صلی علی. عزیزان محترم، ہم اور آپ سب جو ہے فریاد کرتے رہتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات تو بنایا، لیکن کتنی زیادہ پریشانی ہے. جو ہے جانور ہے ان کے لیے کتنی آسانی ہے، انہیں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. ان کی زندگی یہاں ہے، بعد میں ختم، کوئی پرابلم نہیں. فرشتے جو ہے وہ معصوم، انہیں تو غذا کی کوئی فکر نہیں ہے. اور ہم جو ہے دونوں کے بیچ میں، لیکن پھر بھی اشرف المخلوقات اگر ہم ہمارے اخلاق کو، ہمارے کاموں کو ایسا بنا لے تو فرشتے سے بلند ہو جائے، اور اگر کوئی گر جائے انسانیت سے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان محترم، جو بھی خداوند عالم نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. کبھی کبھی لڑکے یہ سوچتے ہیں لڑکوں کے لیے کتنا اچھا ہے. نہیں عزیزان محترم، جو کچھ بھی ہمیں خداوند عالم نے بنایا بہت ہی اچھا ہے ہمارے لیے. ہر بار شکر شکر شکر. اور جو بھی پریشانی آتی ہے تو اس کے لیے صبر صبر صبر. عزیزان محترم، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیسے صبر کرے، کیسے شکر کرے. ہمارا دل تو تیار نہیں ہے کرنے کے لیے. مصیبت آئی ہے، لیکن امام کہتے ہیں کہ اسے رحمت سمجھو. اب یہ کورونا وہ مصیبت تو ہے، لیکن امام کہتے ہیں مصیبت کو رحمت نہ سمجھے تب تک ایمان مومن کا کامل نہیں ہے. دل قبول نہیں کرتا ہے، لیکن دل جو ہے وہ زبان کے پیچھے 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 چلتا ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جب دستے دعا بلند کرے، یہ دعا بچے جو ہے کامیاب ہو جائے، شوہر بہت زیادہ کما لے، بڑا گھر مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، وارڈروب بڑھ جائے، جویلری مل جائے، یہ ساری دعا تو کرتے ہیں. لیکن کیا کبھی کسی نے خداوند عالم سے یہ دعا مانگی کہ پروردگارہ تو ہمیں شکر اور صبر کی توفیق دے؟ عزیزان محترم، کیا کیا چیزیں مانگنا چاہیے. مجھے میری استاد محترمہ رباب زیدی بہت ہی یاد آتی ہے. وہ کہتی تھی کہ یہاں وہاں کی چیزیں مانگ کر کیا ملے گا؟ اگر مانگنا ہے خداوند عالم سے تو اس کے پاس مانگو اس کی رضا، انکساری مانگو، توکل مانگو، خلوص مانگو. عزیزان محترم، یہ بہت بڑی بڑی نعمت ہے. خدا پہ توکل کا کتنا بدلہ ملنے والا ہے روز محشر، انشاءاللہ بہت زیادہ ملنے والا ہے. خدا کی رضا جسے مل جائے کیا کہنا. تو عزیزان محترم، فریاد کبھی نہیں کرنا ہے. اور ہم اور آپ جو فرزند آدم سے ہے نا، تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین خوشخبری سناتی چلوں، لیکن اس سے پہلے شرط ہے آواز بلند صلوات. ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یا علی، آپ 5 چیزوں کے لیے حارث بن جاؤ. حارث بن جاؤ یعنی کیا؟ حرص کرو، لالچ رکھو. لالچ کی شدید مذمت کی گئی. سب سے پہلا ترک اولا ہوا لالچ کی وجہ سے. عزیزان محترم، تو لالچ جو ہے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے کس کو؟ علی علیہ السلام کو. کہاں 7 عمل کی جو ہے تم لالچ رکھو، حارث بن جاؤ اس کے لیے. کیونکہ جبرائیل جیسا فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میں فرزند آدم میں سے ہوتا تو یہ 7 عمل کو انجام دیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ 7 عمل کا بہت زیادہ ثواب ہے. عزیزان محترم،
یہ رقیب اور عتید نہیں کہتے ہیں. رقیب اور عتید کون ہے؟ کرام الکاتبین جو ہمارے کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے. ان کا درجہ بلند یا جبرائیل کا بلند؟ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار. میکائیل، عزرائیل، اسرافیل کے بھی سردار جبرائیل ہے. جبرائیل کو کیا درجہ ملا عزیزان محترم؟ 1,24,000 انبیاءوں کے پاس وہی آتے تھے، وہی لے کر، اور کوئی فرشتہ نہیں عزیزان محترم. وہ جبرائیل کہہ رہے کہ کاش میں فرزند آدم سے ہوتا تو میں 7 عمل کو انجام دیتا. عزیزان محترم، جبرائیل کا ثواب کیا کوئی کم ہوگا؟ جس کی اتنی اطاعت ہو. کیسے اطاعت پروردگار کرتے تھے؟ ایک پل میں جب خیبر میں مولا نے تلوار چلائی تھی عزیزان محترم، تو کیا کہا تھا جبرائیل کو کہ جاؤ فوراً تمہارے پنکھ کو رکھ دو، نہیں تو ساتوں زمین کو چیر کے چلی جائیں گی. عزیزان محترم، کیسی اطاعت کرنے والے جبرائیل، کبھی بھی ایک پل کے لیے. اور وہی کہ کیسے امین جبرائیل، کیا کچھ بھی فرق کیا؟ کہا قل هو اللہ احد. امین کیسے؟ تو جبرائیل نے بھی کہا قل هو اللہ احد. اور ہمارے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے امین؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو ہمارے اور آپ کے نبی نے یہ کل کو نکال نہیں دیا، صرف کہہ دیتے اللہ ایک ہے. کہہ دو کس سے کہا گیا؟ نبی خدا کو. لیکن پھر بھی انہوں نے کہا قل هو اللہ احد. اسے کہتے ہیں امین. ایک ذرہ برابر بھی زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں ہے. عزیزان محترم، وہ جبرائیل کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، تو بھی وہ کہہ رہے کہ مجھے یہ 7 عمل کرنے ہیں. ہم اور آپ کیا جبرائیل کے درجے کو پہچانیں گے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 7 عمل مجھے کرنا ہے. پہلا کون سا؟ تو کہا الصلاۃ فی الجماعت، نماز. کورونا نے سب سے پہلی جو نعمت چھین لی وہ کیا؟ کیا کسی نے دعا مانگی کہ خدایا نماز جماعت کی شروعات ہو جائے، جمعہ بند ہے؟ عزیزان محترم، ہم جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، انکم کم ہو گئی ہے، باہر نکل نہیں سکتے، بچوں کا یہ پرابلم وہ پرابلم، کورونا کی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن نماز جماعت کس کس کو دکھائی دی؟ دوسرا جو ہے، آئیے پہلے ہم گنتی کریں کیا کیا نعمتیں چھن گئی. دوسرا کیا چھینا؟ مصافحہ. مصافحہ کا کیا ثواب ہے؟ جب دو مومن خلوص نیت سے مصافحہ کرے تو دونوں کے گناہ معاف. اس کی نیکیاں جو ہوگی اس کے نامہ اعمال میں، اور یہاں کی نیکیاں وہاں. غیبت جیسا نہیں کہ یہاں سے خالی ہو جائے اعمال نامہ، دونوں کا بھرا رہے گا اور دونوں کی نیکیاں ڈبل ہو جائیں گی مصافحہ کرنے سے. لیکن اب ذرا سا کوئی دور سے ہاتھ کرتے تو ڈر محسوس ہوتا ہے. دوسری نعمت کون سی چھین لی؟ مصافحہ. تیسری نعمت گلے ملنا. چوتھی نعمت کہ جس کو جبرائیل نے کہا کہ میں اگر فرزند آدم میں سے ہوتا تو مجالس العلماء کرتا، علماء کی مجلس میں بیٹھتا. وہ بھی کورونا نے چھین لی. پہلے کتنی مجلسیں کرتے تھے، ابھی ایک کرنا ہے تو بھی اتنے فتنے اور فساد، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، روز کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ باتیں آتی رہتی ہے. عزیزان محترم، تو یہ نماز جماعت، یہ لیڈیز کے لیے ہم ساری چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم میں سے کسی نے اگر 20% یا 10% عورتوں نے بھی اگر دل سے دعا کی ہوتی تو ہمارے لیے یہاں پہ مسجد میں جگہ ضرور بضرور ہوتی. جس طرح سے مجلس کے لیے جگہ ہے، اس طرح سے نماز جماعت کے لیے بھی جگہ ہوتی ہمارے لیے. ہم اپنے مردوں کو جو ہے اس کا قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائیں گے. ہماری دعا میں کمی ہے، ہماری نیت میں کمی ہے، لہٰذا ہمیں نماز جماعت کی جگہ نہیں مل رہی ہے، نماز جمعہ کی جگہ نہیں مل رہی ہے. نہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں ابروڈ جو سارے کنٹریز ہے وہاں پہ ہر جگہ پہ نماز جماعت
لیڈیز کو باقاعدہ جتنا ہال جینٹس کا اس سے بڑا لیڈیز کا ہال. کیوں؟ لیڈیز زیادہ ہوتی ہے, بچے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں. عزیزان محترم, تو وہاں پہ ہر جگہ پہ نماز کی لائن باقاعدہ دیتے. ہم جاتے, ایران جائے, عراق جائے, ہر جگہ پہ ملتی ہے یا نہیں ہمیں نماز جمعہ بھی ملتی ہے. عزیزان محترم, ہر جگہ پہ نماز ملتی ہے, لیکن یہاں پہ ہماری نیت میں کمی ہے, ہماری دعا میں کمی ہے, اس لیے ہمیں یہاں نہیں مل رہی ہے. اور عزیزان محترم, آئیے آگے بڑھے. یہ نماز جماعت کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کی بات ہے, ایک نابینا صحابی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. کہا میں نابینا ہوں, مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے مسجد تک, میں کیسے نماز جماعت ادا کروں؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ ایک رسی باندھ لو مسجد سے تمہارے گھر تک, اور رسی کو پکڑ کر آنا. ایک مرتبہ کی بات ہے, ہم جس طرح سے خدا ہمیں بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اسی طرح سے ائمہ معصومین ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سب ہمیں بہت زیادہ محبت کرتے. اور ہمارے اور آپ کے نبی کیسی محبت کرتے تھے اپنے صحابیوں کو. جو ہے ایک صحابی ان کا روزانہ نماز صبح میں برابر باقاعدہ وقت پہ آ جاتا تھا. ایک دن نہیں دکھا, گئے اس کے گھر پہ دق الباب کیا, وہ تو نہیں آئے. اس کی جوزہ آئی, پوچھا کہاں ہے تمہارا شوہر, کیوں آج نماز صبح میں نہیں دکھا, کیا طبیعت صحیح نہیں ہے, کیا باہر گئے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں نبی خدا, پوری رات جاگ کر عبادت کی تو اتنے تھک گئے کہ جماعت میں آنے کے لیے جو ہے ان کو وہ تھک گئے تھے, لہذا نماز جماعت کے لیے نہیں آئے, فرادہ پڑھ کے سو گئے. ہمارے نبی کا کیا جواب تھا کہ انہیں بول دینا کہ اگر تم میں قوت نہیں بچتی ہے نماز جماعت میں آنے کے لیے تو تمہارے ہسبینڈ کو بول دو رات کو تھوڑی دیر سو جائے, آرام کر لے, تاکہ وہ نماز جماعت کے لیے آ سکے. پوری رات کو جاگنا ایک طرف, صبح کی 2 رکعت نماز جماعت سے پڑھنا ایک طرف. اور عزیزان محترم, اب تو بہت ہی اچھا بہانہ ہو گیا. پہلے تو جینٹس کو کچھ نہ کچھ کام کا یہ تھا, یہ ہے وہ ہے کر کے مغرب میں پہنچتے تھے, کبھی صبح میں پہنچتے تھے, لیکن اب تو بہت ہی اچھا بہانہ ہو گیا. یہ نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے, نہیں جانا ہے. بس پروردگار عالم ہماری سب کی توفیقات میں اضافہ فرما دے, اور ہم سب کو جلد سے جلد ہمارے وقت کے امام کے ساتھ مسجد سہلا, مسجد کوفہ, نجف کے حرم میں, مسجد نبوی میں, مسجد الحرام میں, تمام مقدس مزارات پہ جا کے امام کے ساتھ نماز جماعت کی توفیق مل جائے جلد سے جلد. اس کے لیے آواز بلند صلوات. ایک نماز جماعت پڑھنے والا شخص ایک دن 1 رکعت چھوٹ گئی, دوسری رکعت میں تو شامل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی, یا نبی خدا میں کیا کروں تاکہ یہ 1 رکعت نماز جماعت جو چھوٹ گئی ہے اس کی بھرپائی ہو جائے؟ کیا جواب تھا ہمارے اور آپ کے نبی کا؟ مکے اور مدینہ میں کیا ہوتا ہے, ہر طرف پہاڑی ہی پہاڑی. کہاں یہ فلا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے جو سب سے بڑا ہے؟ ہاں. کہاں پہلے تو یہ سونے کا ہو جائے, پھر وہ تیرے اختیار میں آ جائے, پھر تجھے یہ توفیق مل جائے کہ اسے راہ خدا میں دے دے, تو بھی تیری 1 رکعت نماز جماعت جو چھوٹ گئی ہے اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, 2 کان کے بوندے ہم دے سکتے ہیں راہ خدا میں, ایک پہاڑ سونے کا تو کہاں سے دیں گے؟ ذرا سوچے ہم کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں. پہلے جو تھوڑی بہت ملتی تھی نماز جماعت, وہ بھی اب نہیں مل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے ٹائم چلے گا. اور پھر سنا ہے یو کے میں پھر سے لاک ڈاؤن ہو گیا. پتہ نہیں انڈیا کا کیا حال ہوگا. منسٹری نے ابھی میٹنگ بلائی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو ہر ایک بلا اور آفت سے بچا لے, اس کے لیے آواز بلند صلوات. اور عزیزان محترم, دوسرا کہا جبرائیل نے کیا؟ مجالست العلماء,
علماء کی مجلس میں بیٹھنا. آئیے میرا آپ سے یہ سوال، اگر امام ہمیں کہیں مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ امام کو سلام کریں گے، امام کے قدموں کے بوسہ دینے کی کوشش کریں گے، امام کی کچھ خدمت کرنے کا جو ہے سوچیں گے، کچھ نہ کچھ خدمت کریں امام کی. عزیزان محترم، ہم امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ دن میں کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ کیا کیا ہمارا انداز ہوتا ہے یاد کرنے کا؟ کیسے کیسے یاد کرتے ہیں؟ زیارت پڑھتے وقت ماشاء اللہ 5 وقت کی نماز کے آخری سجدے میں اللہم جل ولی کل فرج کہہ کے دعا مانگتے ہیں. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن یہ بات تو بہت ہی اچھی ہے، مانگنا ہی چاہیے. قنوت میں بھی دعا مانگے امام کے لیے، آخری سجدے میں بھی دعا مانگے امام کے لیے، صبح اٹھ کر امام کو سلام کرے، رات کو سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرنا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرو. اور امام کا سب سے پسندیدہ لقب کون سا؟ فرزند زہرا، ابن زہرا، یوسف زہرا، جو بھی کہے شہزادی کے نام سے ان کے بیٹا کہہ کر یاد کہے تو امام جو ہے فوراً جواب دیتے ہیں. عزیزان محترم، وہ وقت تو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن ہم کام کرتے وقت کیا کبھی امام کو یاد کیا؟ میں گھر میں جھاڑو دے رہی ہوں، میں صاف صفائی کر رہی ہوں، کوئی آنے والا نہیں ہے، کسی کا نہیں تصور، لیکن ہم سوچتے کوئی آ جائیں گا تو کیسا دکھے گا، یہ یہاں وہاں ڈسٹنگ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. کیا کبھی ڈسٹنگ کرتے وقت یہ سوچا کہ کاش میرے وقت کے امام آ جائے؟ اگر کوئی عورت گھر کا کام کر رہی ہے تو وہ جناب سیدہ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے. مولا میں آپ کے لیے میرے گھر کو صاف کر رہی ہوں، آپ آئیے. کب آئیں گے میرے گھر پہ مولا؟ کیا کبھی سوچا ایسے؟ عزیزان محترم، ہم کچھ کھانا پکا رہے ہیں تو کسی ایک بہن کا سوال کہ ہم جو ہے اچھی اچھی ڈشز بناتے، تب تو ہم مولا کو یاد کر لیں کہ مولا آپ آئیے، آج میں نے دیکھو کیسی اچھی ڈش بنائی، آپ ہمارے دسترخوان پہ آئیے، مولا آپ تناول فرمائے. لیکن وہ جب سادہ کھانا پکایا ہو تب کیا؟ تو میرا جواب تھا مولا آج تو بالکل سادہ کھانا پکائے، آپ کے جد تو سوکھی روٹی کھاتے تھے. آپ بھی انہی کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں گے مولا، کہ آج آپ غریب کنیز کے گھر پہ نہیں آئیں گے. کتنی مرتبہ یاد کیا امام کو؟ کھانے سے پہلے دعائیں اللہم کل ولی پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ سرسری نگاہ سے پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھنا ہے؟ سوچا کبھی یہ جو پوری غذائیں جو ہمیں مل رہی ہے وہ کس کے صدقے میں مل رہی ہے؟ یہاں پہ یہ سکون سے بیٹھ کر ہوا کھا رہے ہیں، بہترین انداز میں علم حاصل کر رہے، جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ کس کے صدقے میں مل رہا ہے؟ ہمیں امام کا انتظام ہے، امام کے صدقے میں مل رہا ہے. عزیزان محترم، کتنی مرتبہ امام کو یاد کیا. ہم جو ہے تکلیف آتی ہے، آج پیر دکھ رہا ہے، دانت دکھ رہا ہے، آج آنکھ دکھ رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے، جب درد ہو رہا ہے تب تو امام کو یاد کرتے ہیں. لیکن آج مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے، آج میرا کام بڑی آسانی سے ہو گیا، تو آج کیا امام یاد نہیں آئے؟ امام آج آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا، آج تو میرے سارے کام آسان ہو گئے. امام یہ آپ ہی کی دعا کی وجہ ہے. بچوں کے لیے ہم پکارتے ہیں، شوہر کے لیے ہم پکارتے ہیں، جب بھی کوئی خوشخبری ملے تو ہمیں تھینکس کسے کہنا ہے؟ امام کو کہنا ہے. عزیزان محترم، یہ زمانہ آ گیا ہے، اب تک جو سوئے تھے کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن اب تو ایک ایک پل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے ذہنوں میں زمانے کے امام کو لے کر آئے، ایک پل کے لیے بھی نہیں بلائے. اور عزیزان محترم، کل جو ہم نے بات کی تھی کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ذکر جو ہے وہ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ نفع دینے والا ہے. اور عزیزان محترم، اہل ذکر کون ہے؟ ائمہ معصومین ہے. تو ان کا ذکر بہت زیادہ، جس طرح سے خدا کو ایک پل کے لیے نہیں بھلانا ہے،
عزیزان محترم اسی طرح سے اگر ہم اور آپ سب ایسے ہو جائے کہ ہمارے ایک ایک پل میں ہم زمانے کے امام کو یاد کرے تو پھر کیسے امام کا ظہور جلدی نہ ہو, کیسے 313 تیار نہ ہو جائے. عزیزان محترم بس ہمیں اپنے ذہنوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں جو ہے میرے پوائنٹ پہ آ جاؤں. جبرائیل کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ مجالس العلماء. اور میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ اگر ہمیں ہمارے امام مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی خدمت کریں گے. آپ سب نے کہا, لیکن کیا کوئی امام کی کمر کو توڑ دے گا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے کہا آپ کے سب کے چہرے بگڑ گئے. ہاں, محبت کرنے والے ایسے ہی ہونے چاہیے. کبھی بھی جس سے محبت ہوتی ہے اسے کوئی اذیت پہنچے یہ دل قبول نہیں کرتا ہے. عزیزان محترم تو امام کیا کہتے ہیں کہ 2 گروہ نے ہماری کمر توڑ دی. پہلا گروہ کون سا؟ کہ جس نے علم حاصل نہیں کیا. اور دوسرا کون سا؟ جس نے علم تو حاصل کیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. عزیزان محترم کیا ہم امام کی کمر کو کب تک توڑتے رہیں گے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی, خود امام کہہ رہے ہیں کہ 2 گروہ نے ہماری کمر کو توڑ دیا ہے. پہلا گروہ وہ کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا, دوسرا وہ کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا. عزیزان محترم آیت اللہ ماجندرانی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کوئی بھی عمر میں جو ہے علم لینا اور دینا چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے ہاتھ سے علم نکل جائے گا. عزیزان محترم کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے علم نکل جائے؟ علم کس کا ورثہ ہے؟ نبیوں کا ورثہ. مال کس کا ورثہ ہے؟ فرعون اور قارون کا ورثہ ہے. ہم مال کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھے. علم کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے دیتے ہیں علم کے لیے؟ کتنے گھنٹے دیتے ہیں ہم مال کے لیے؟ عزیزان محترم اپنے آپ سے پوچھے اور پھر پوچھے اپنے آپ سے. الجل الجل اجل فرجہم کہنا بڑا آسان. عزیزان محترم اگر کوئی کسی کو ہم بہت زیادہ چاہتے ہو, کسی کو بلاتے ہو, لیکن وہ جانتا ہو کہ یہ بلا تو رہا ہے لیکن اس کے کام ایسے نہیں ہے کہ میں جاؤں, تو بتا وہ ہمارا بلانا اس کو خوشی دے گا یا اسے خون کے آنسو رلائے گا؟ عزیزان محترم امام جانتے ہیں ہمارے کام کیسے ہے. کمر توڑ دینے والے کام کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولا آ جائیے, مولا آ جائیے, یہ پریشانی ہے وہ پریشانی. عزیزان محترم وہ تو ہمیں 1 ماہ سے کہیں گنا زیادہ محبت کرتے ہیں, امام زیادہ. اور عزیزان محترم جب ہم دعا مانگتے ہیں تو امام ہماری دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں, اور جب ہم دعا نہیں بھی مانگتے تو امام ہمارے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. اور عزیزان محترم یہ دن جو چل رہے ہیں, ہائے ماہ سفر, چاہنے والوں کے دل. عزیزان محترم دوسری محرم آ گئی, ہمارا دل کربلا پہنچ گیا. آج مولا کا قافلہ کربلا پہنچ گیا, روزے عاشورہ آ گیا, بڑے تڑپ تڑپ کے رو لیے, ہائے مولا شہید ہو گیا. لیکن جب سے اسیران کربلا 11 محرم سے عزیزان محترم آئے قید ہو کر نکلے ہیں نا, ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آئے ہماری شہزادیاں آئے دمشق پہنچ گئی, قید خانوں میں پہنچ گئی. خدا تمام قیدیوں کو بی بی کے صدقے میں رہائی دے دے. عزیزان محترم میں نے قید خانہ کہا, آپ نے سن لیا, لیکن آئے کیسے کیسے قید خانے تھے. ایک قید خانہ ایسا کہ
کہ جس کی دیواریں اتنی کچی تھی کہ لگتا تھا کبھی بھی گر جائیں گی، اہل حرم دب کے مر جائیں گے۔ آئے عزیزان محترم، ایک قید خانہ ایسا کہ جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، دن میں تپتی دھوپ اور رات میں اوس گرتی تھی۔ عزیزان محترم، یہ انڈیا ہے، انڈیا، یہاں کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہائے وہ سیدانیہ جس کے سروں پہ چادر بھی نہیں تھی کہ اپنے بچوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر لے۔ ہائے عزیزان محترم، وہ قید خانہ جس میں دن میں دھوپ اور رات کو اوس گرتی تھی نا، تو اس کی وجہ سے سیدانیوں کے گالوں کا گوشت اکھڑ گیا تھا۔ عزیزان محترم، ایک قید خانہ ایسا تھا کہ جو سانپ اور بچھو کا قید خانہ تھا۔ آئے عزیزوں، ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کوکروچ نکلتا ہے، بچے بڑے تڑپ جاتے ہیں جب تک اسے نکالتے نہیں۔ آئے بچے سونے کا نام نہیں لیتے۔ آئے وہ ہماری شہزادیاں کہاں وہ سانپ اور بچھو کا قید خانہ۔ بی بی نے کہا، اے سید سجاد، تم وقت کے امام ہو، یہ سانپ اور بچھو لگتا ہے ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ تو ذرا بتاؤ۔ مولا سید سجاد نے کہا، بوبی اماں، یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں خبردار، یہ نبی کے گھرانے والے ہیں، انہیں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ آئے عزیزان محترم، یہاں پہ درندوں سے کوئی خوف نہیں تھا، سانپ بچھو سے کوئی خوف نہیں تھا، خوف تھا تو انسانوں سے تھا۔ آئے عزیزان محترم، وہ قید خانے ایسے میں ایک قید خانے میں جہاں پہ قید کر کے رکھا گیا تھا نا اہل حرم کو، آئے وہ سرے رات تھا اور اس کا جو ہے جالی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، ہائے میرا چوتھا مولا، وہ غیرت دار مولا دیکھتا تھا بازار کے لوگ جو ہے آتے جاتے قید خانے میں بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہی ہے۔ آئے میرا چوتھا مولا دوہری ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھال کر ہاتھوں کو کھلا کر کے دروازے پہ ٹھہر جاتا تھا صبح سے شام تک کہ جتنا ہو سکے نامحرموں سے ہماری عورتیں بچ جائیں۔ عزیزان محترم، ایسے ہی ایک قید خانے میں بنتے نا، وہاں پہ ایک دروگا جو ہے ہمیشہ رہتا تھا۔ بس ایک بار یہاں پہ عورتیں جو ہے نا قید خانے میں اہل حرم کی رات دن گریا وزاری کرتی رہتی تھی۔ بس ایک مرتبہ دروگا آیا چوتھے مولا سے کہنے لگا، اے قیدی دیکھو تمہاری عورتوں کو سمجھا دو رات کے وقت باہر نکل کر نہ رویا کرے۔
اگر یزید کو پتہ چل جائے گا ظلم بڑھ جائے گا۔ آئے عزیزان محترم، میرے چوتھے مولا نے کہا اے دروگا یہاں پہ تو قفل لگا ہوا ہے، کیسے کوئی باہر جائے گا؟ عزیزان محترم وہ کہنے لگا نہیں، آپ کے وہاں سے کوئی بی بی جاتی ہے اور قید خانے کے پیچھے روتی رہتی ہے۔ آئے میرے مولا نے کہا اے دروگا اب جب وہ بی بی آئے مجھے تو بلا لینا، میں اسے نہ کہہ دوں گا۔ لو عزیزان محترم رات کا وقت آ گیا، وہ دروگا آیا کہنے لگا قیدی دیکھ میں نہ کہتا تھا کہ کوئی عورت قید خانے کے پیچھے روتی ہے، چلو تم ساتھ میں دیکھنے کو۔ عزیزان محترم میرے مولا نے شہزادی جناب زینب سے کہا بوبی اماں کوئی عورت رو رہی ہے، آپ بھی ساتھ چلو، آپ انہیں بات کر کے سمجھا دینا عزیزوں۔ لو عزیزوں آگے آگے میری شہزادی، پیچھے پیچھے چوتھا مولا، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، ایسے میں ایک نئی آواز گونجی اے حسین میں نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا، ہائے تجھے بھوکا شہید کر دیا گیا، تجھے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہائے عزیزان محترم جیسے ہی حسین نام سنا میری شہزادی بڑی طرف گئی، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ پھر ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی نے اپنی قوت کو جمع کیا، آئی وہ محترمہ کے پاس، وہ نقاب پوش بی بی کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگی اے بی بی کیا تیرا بھی کوئی حسین مارا گیا ہے؟ اگر تمہیں حسین کا نام لے کر رونا ہے تو کہیں دور جا کر رو۔ آئے عزیزان محترم آنے والی نقاب پوش بی بی نے ذاکرین بیان کرتے اپنے نقاب کو الٹا، اے بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ